بریک کے بعد خوش آمدید، وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، ان کے جو اصحاب اور جو ان کے قریبی جتنے بھی ساتھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وفا کی بات کی جائے یا مطلب قربانی کی بات کی جائے تو پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ تکلیفیں، وہ سادگیاں، وہ پیڑ پر پتھر باندھنا، آج بہت ساری سہولتیں ہیں، تو اس وقت کے رمضان المبارک اور اس وقت کے روزوں میں اور آج کے روزوں میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ آج آسانیاں ہیں، آج ٹیکنالوجی ہے، سہولتیں ہیں؟ جی دیکھیے کہ اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں عہد رسول اللہ میں تو اس کو مشکلات کہیں یا اس دور کی جو سہولیات کہیں تو آج کے مقابلے میں وہ جو دور ہے کافی پیچھے بیک نظر آتا ہے ہمیں۔ اس دور میں تمام تر سہولیات موجود ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، سونے کی، مثلاً اے سی جیسی سہولت جو ہے موجود ہے۔ لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں افطاری کے قریب قریب، تو یہ ساری سہولیات موجود ہیں۔ مارج یہ کرتا ہوں کہ جتنی اس روزے میں تکالیف زیادہ ہیں اتنی اجر و ثواب زیادہ ہے۔ کیا بات ہے! پاک پیغمبر کی حیات طیبہ میں مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسول اللہ کے دور میں کچھ جنگیں ہوئیں، پتھر پیٹوں پہ باندھے گئے، تکلیفیں برداشت کی گئیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے امت مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان سے درس حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس نبی کے ہم کلمہ گو ہیں اس رسول کی سیرت یہ ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو صرف مانا ہے، حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی مانے اور رسول اللہ کی بھی مانے۔ کیا بات ہے! بالکل ایسے ہی، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے، رسول اللہ کی ماننا جو ہے یہ ایک اہم پہلو ہے جو ہماری کامیابی کا راز ہے۔ تو یعنی اگر رسول اللہ کے زمانے میں کچھ اصحاب نے تکالیفیں برداشت کی ہیں جنگ کے موقع کے اوپر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس دور میں دیکھیں، تکلیفیں برداشت بھی کریں۔ اگر یہ اللہ نے ہمیں سہولیات سے نوازا ہے تو وہ لوگ کہ جو اس دور میں مشکلات میں ہیں ہم ان کی مشکلات کو آسان بنائیں۔ کیا بات ہے! یہ علامہ صاحب، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمارا دین کیا بیان کرتا ہے؟ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارا دین عورتوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے شاید کسی دین نے ایسے حقوق عورتوں کو نہیں عطا کیے ہیں۔ ہمارے دین نے، رسول اللہ نے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر کو اللہ نے بیٹی بخشی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور رسول خدا نے عورتوں کے حقوق واضح طور کے اوپر بیان فرمائے۔ یعنی عورت کو رسول اللہ نے ڈی گریڈ نہیں کیا ہے۔ حجۃ الوداع کو بھی حجۃ الوداع کو آپ اگر اس میں دیکھیں تو حجۃ الوداع میں مکمل ایک تفصیل ہے، جہاں مردوں کے فضائل ہیں، عورتوں کے فضائل بھی وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر اس میں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو دین اسلام کی تبلیغ میں، دین اسلام کی اشاعت میں ایک خاتون کا ہاتھ ہے، اور جس کو ہم خاتون اول محسنہ اسلام ام المعصومین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ تو بی بی کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ دین اسلام میں بھی خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ نے بھی ایک بہت بڑا مقام عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ عورت کبھی جو ہے بیوی کے روپ میں آتی ہے، عورت کبھی جو ہے بیٹی کے روپ میں آتی ہے، عورت کبھی جو ہے وہ ماں کے روپ میں آتی ہے۔ تو تینوں درجوں کو اللہ نے ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ جب عورت ماں کے روپ میں ہو تو اللہ نے اولاد کی جنت بنا دی ہے، کہا کہ ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت ہے۔ جب یہ زوجہ بن جاتی ہے تو اللہ نے پھر مقام عطا کیا ہے کہ یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ایمان کی محافظ بن جاتی ہے۔ عورت جب بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ رحمت بن تو یہ تینوں مرحلے عورت کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ آنے والی امت اور نسلوں کے لیے یہ میسج تھا کہ یہ رسپیکٹ، کہ مطلب یہ لیول ہے یہ رسپیکٹ کا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ زاہد حسین صاحب، آپ تو مطلب تمام ہی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آنے والے جو نعت خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، ان کو سر کی تعلیم دیتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے ریاض کیا جائے، کیسے تلفظوں کی ادائیگی کی جائے۔ آپ کی کوئی ایسی یادگار، کوئی کبھی آپ نے ایسی کوئی لکھی ہو ایسی نظم، یا کوئی آپ کا ایسا شاگرد کہ جس پہ آپ کو مان ہو؟ بہت سی بات آپ نے یاد دلائی۔ میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، ہارمونیم رکھا ہوا تھا میرے پاس ہی، تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، تو آمد ایک آ گئی مجھے، تو اس میں سر شاعری بھی میری اپنی ہے اور کمپوز اس کو میں نے کی ہے۔ پھر میں نے جیسے ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے
ان کو سنایا، پھر ایک دو اور علماء کو سنایا. میں نے کہا یہ آپ سنیں تو اس کو آپ اوکے کریں تو میں اس کو سامنے لکھے آپ. تو حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کو میں کیسے بیان کروں، سامنے لکھے ہوں نا. پھر بہت سے دوست یاروں نے مجھے کہا، سید دوست یار بھی تھے، انہوں نے کہا کہ زاہد اس کو آپ لیں. وہ اتفاق کی بات ہے، خوش نصیبی. وہ گانا کمپوز میں نے اپنے ماں کے لیے کیا تھا. ارے کیا ہاں، تو وہی تقریباً خوشی کی بات یہ ہے کہ وہی میرے دونوں بیٹوں میں پڑھا ہے. چند بول اگر آپ ہمیں سنائیں، چند بول اس کے اگر آپ کو یاد ہوں. او ماں، پیاری ماں ہو ماں، مائے نمائے کسم میں آکھاں، کون سنے گا میرے دل دیاں گلاں وے. او ماں، او ماں، پیاری ماں ہو ماں. یہ کمپوز میں نے کیا اور باسط عبید علی ماشاء اللہ ان کو پڑھا ہے. ہاں، آپ نے بھی سنا ہوگا، چینل پہ ہے. اور کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کو مطلب یاد رہتا ہو کہ میرے یہ شاگرد جن کے لیے میں نے یہ کوئی اشعار لکھے یا جن کو میں نے سمجھایا آج وہ کسی مقام پر ہیں اور آپ ان کو جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ابھی سب سے تو پہلے میں اوروں کی باتیں تو کرنے چلا، میرے بیٹے ماشاءاللہ جن کو میں نے گائیڈ کیا ہے. اچھا، ہاں، یہ باسط مطلب پراؤڈ ہوتا ہے آپ کو. جی ہاں. پھر اس کے علاوہ اب جو ان کو بتا رہا ہوں، ظاہری بات دوسروں کو بھی ایسے ہی بتاتا ہوں. میں کبھی چھپا کے نہیں رکھا ہے. کیوں رہے نام اللہ کا، ساتھ کیا لے جانا ہے. کیا بات ہے. ہاں، جیسے اپنوں کو پتا ہے ایسے شاگردوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں چراغ سے سر چراغ جلتا ہے. اچھا، آپ کے بھی کوئی استاد؟ ہاں، میرے استاد بھائی عنایت حسین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ گزر گئے ہیں. بہت اچھے استاد تھے، اچھے باپ بھی تھے. وہ بچوں کی طرح انہوں نے مجھے میرا خیال کیا، احساس کیا، وہ مجھے گائیڈ کیا، مجھے بتایا انہوں نے. شفقت کا ہاتھ رکھا. اچھا، ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہمارے جو استاد تھے وہ تو ہمیں اپنی والیٹ سے نکال کے بالکل سر پیسے دیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ خرچی ہے، یہ آپ نے جیب میں رکھنی ہے تاکہ اس کا پڑھائی پہ دل لگے. جی جیسے ہی. تو مطلب یہ شفقت آج بھی سوسائٹی میں ایسے کردار موجود ہیں علامہ صاحب؟ یہ کردار آج سوسائٹی میں موجود ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ان کرداروں کی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ کردار آج بھی موجود ہیں. اور دیکھیں، بچے جب جو ہے نرسری KG1 KG2 میں ہوتے ہیں تو بچے جب گھروں کو آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ٹرافی مجھے ٹیچر نے دی ہے. کیا بات ہے. صحیح. میری ٹیچر اتنی اچھی ہیں، میرے ساتھ یہ کوآپریٹ کرتی ہیں. تو یہ کردار آج بھی موجود ہے. مرد ٹیچر میں موجود ہیں، خواتین ٹیچرز ہیں ان میں موجود ہیں. تو یہ ایک اچھا ایک سلسلہ ہے کہ جو چلنا چاہیے. ایسا ہی. ہاں، چلنا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں ہمیں مربی کائنات حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں کہ رسول کریم نے ان چیز کو جو ہے پیش کیا ہے، معاشرے میں ان کو رائج کیا ہے اور بچوں کو کلوز کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اعلان رسالت سے پہلے رسول کریم کا جو کردار ہے، بڑوں کے ساتھ جہاں رہا رویہ بچوں کے ساتھ بھی رہا. اور ایک ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بچوں سے اتنے مانوس تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں دینا اور بچوں کو کلوز کرنا، اپنے قریب اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو حضور ایسے گلی میں چل رہے ہوتے تھے تو بچے جا رہے ہیں، رسول کریم پیچھے جا کے ان کی آنکھوں سے آگے ہاتھ دیتے اور پوچھتے بیٹا میں کون ہوں؟ تو بچے کہتے کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں. تو سرکار فرماتے نہیں، میں حضرت محمد مصطفیٰ، اپنا سرکار اپنا نام لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں، اس طرح کا کردار جو ہے یہ اسلام میں موجود ہے. ایسا ہی ہے. علامہ صاحب، آپ نے حقوق خواتین کے بھی بتائے، بیوہ کا کیا کردار ہے اور کتنے اس کے رائٹس ہیں؟ دین اسلام کیا ہمیں سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے کہ جو سوسائٹی میں بیوہ خواتین ہیں ان کا کس طرح خیال رکھا جائے یا ان کا کیا مقام ہے، کس طرح دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نے جہاں حقوق الناس بتائے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، زوجہ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہاں بیوہ کے حقوق بھی بتائے. بیوہ کے حقوق میں اسلام نے کہیں کمی نہیں کی ہے. اور کئی مقامات پہ احادیث نبوی میں ملتا ہے کہ بیوہ کے لیے جو دوڑ دھوپ کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن رسول نے فرمایا کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا، 2 انگلیاں کی جیسے کہا کہ یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں،
वैसे वो मेरे साथ मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। तो यानी रसूल करीम ने बेवा के हकूक़ की ताकीद की है कि बेवा के लिए ज़रिए मुआश, बेवा के लिए रहन सहन का बंदोबस्त, बेवा के बच्चे हैं तो यतीम फिर उसमें आ जाते हैं, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखना, तो ये सारे हकूक़ जो इस्लाम ने बयान किए हैं। साथ ही साथ यतीम के भी हुकूक बताए। हाँ, तो रसूल करीम ने यतीम के भी हुकूक बताए हैं। एक बड़ी मशहूर हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अगर यतीम के सर पे जो शफ़क़त का हाथ रखता है, उस हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, हर बाल के एवज़ कई हज़ार गुनाह इंसान के जो हाथ रख रहा है अल्लाह मिटा देता है, खुदा बंदे महव कर देता है उसको। तो एक बहुत बड़ी एक नेकी है। आगे बढ़ते हैं, नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। एक और हम चाहेंगे, क्योंकि आपने जो अशार सुना है तो मैं समझ रहा हूँ कि न सिर्फ हम और जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही होगी सभी लुत्फ़ मतलब ज़िक्र ही इन हस्तियों का है, तो कैसे रहा जा सकता है। एक और अगर हमारी ख्वाहिश है कि आप एक और बार हमें बिल्कुल अपनी आवाज़ से मुतासिर दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। और गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है, गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। और हासिल कलाम शेर, कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, क्या कहना, सुभान अल्लाह। कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का शरफ बार बार आपसे है।
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، مولا خوش رکھے آپ کو، آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہر طرف عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے، مساجد میں جو رش ہوتا ہے وہ رمضان المبارک میں 2 گنا زیادہ دیکھا جاتا ہے، کیا بچے، کیا بڑھے، کیا بوڑھے، سب کا رخ اسی طرف ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا یہی کارواں پورا سال چلتا رہے؟ تو مطلب کیا آپ ان کو ہدایت کریں گے کہ یہ جو عبادتوں کا سلسلہ رمضان المبارک میں ٹھیک ہے 3 گنا زیادہ ہے، ہم پر مہربان ہے اللہ پاک، یہ کیا سلسلہ پورا سال نہیں چل سکتا؟ جی واقعاً ایسا ہونا چاہیے اور سلسلہ یہ مسلسل چلنا چاہیے۔ دیکھیں کہ یہ کوتاہی ہماری ہے، انسانوں کی کوتاہی ہے، غلطی ہے مسلمانوں کی۔ اس میں ایک ذہنی طور پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا صرف اللہ کا رزق ہم صرف ماہ مبارک رمضان میں کھاتے ہیں؟ کیا بات، نہیں، اس کا جواب ہے کہ ہم پورا سال کھاتے ہیں، پورا سال اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ تو جس کا رزق کھاتے ہیں اس کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے ہر وقت۔ اور اللہ کی جو عبادت ہے وہ صرف رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں فرض نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے فرض ہیں، باقی عبادت جو ہیں وہ پورا سال فرض ہے۔ ایسا ہی ہے، نماز پورا سال فرض ہے، جو ہے باقی صدقہ خیرات انسان کے اوپر جو لاگو ہوتے ہیں وہ پورا سال وہ ادا کر سکتا ہے۔ جو ہے زکوٰۃ نصاب بنتا ہے تو وہ سال کے اینڈ میں، وہ بھی صرف رمضان میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خمس سال کے جو بچت کا حساب جس سال کو رکھیں گے ہم اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یعنی عقلی طور کے اوپر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جب سال بھر ہم اللہ کے رزق کھاتے ہیں تو سال بھر ہم حق کے عبودیت کو ادا کریں۔ سال بھر ہماری مساجد بھری ہونی چاہیے، سال بھر ہم جو ہم بھلا دیتے ہیں لیکن خدا نہیں بھلاتا ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے کہ اے میرا بندہ تو نے مجھے بھلا دیا ہے، میں نے تجھے نہیں بھلایا ہے، تیرے بلانے کی دیر ہے، میرے جواب دینے کی دیر نہیں ہے۔ اور اتنا کریم ہے وہ ہمارا رب، جس کو ہم ایک دفعہ کہیں یا اللہ ہو 70 دفعہ جواب آتا ہے یا لبیک عبدی، اے میرا بندہ میں حاضر ہوں، بتا کیا چاہیے۔ تو یہ سال بھر ہمیں مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا کون سے ایسے ارشادات ہیں اس پہلے عشرے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے لیے کہ کس چیزوں سے ہمیں احتیاط کن چیزوں سے کرنی چاہیے، اور جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیسے ایک کہتے ہیں نا کہ بہترین روزہ، سیلف سیٹسفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھ سے گناہ نہیں ہوا، میری آنکھ کا بھی روزہ تھا، میرے کان کا بھی روزہ تھا۔ دیکھیے حضور، اس میں جب ہم تعلیمات نبوی کو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ہمیں صرف پہلے عشرے کے لیے نہیں، پہلے روزے کے لیے نہیں، بلکہ پورے ماہ مبارک رمضان کے لیے درس ملتا ہے۔ روزے کی جو علماء نے، ابھی میں نے ایک تھوڑی دیر پہلے ایک درس میں بھی میں نے بتایا کہ روزے کی علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک عام روزہ ہے، ایک خاص روزہ ہے، اور ایک خاص الخاص روزہ ہے۔ عام روزہ یہ ہے کہ جو انسان واجبات روزہ کو ادا کرے، مبطلات روزہ جو کہ روزہ کو باطل کرتی ہیں چیزیں، جیسا کہ فقہ جعفریہ میں 8 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، ان چیزوں سے رک جائے تو یہ عام روزہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ اعضاء و جوارح کا جو روزہ ہے وہ روزہ خاص روزہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو گلی میں سے عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور گالیاں دے رہی تھیں۔ نبی نے فرمایا کہ ان سے کہیں اگر روزہ ہے تو روزہ افطار کر لیں، تمہارا روزہ باطل ہے۔ تو یعنی یہ جو روزہ نبی بتا رہے ہیں یہ خاص روزہ بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روزہ ہے خاص الخاص، یعنی مبطلات روزہ سے بھی پرہیز کرے، انسان میں خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو قلب ہے، انسان کا جو دل ہے، وہ اطاعت خداوندی کی خاطر ہی روزہ رکھے، اس میں خود پسندی، ریاکاری، باقی دیگر چیزیں نہ آئیں۔ یعنی جن چیزوں کا تعلق انسان سے قلب سے ہے، وہ قلبی طور کے اوپر انسان جو ہے اپنے قلب کو مطمئن کر کے اللہ کی بارگاہ میں، جہاں انسان اپنے کھانے پینے کو روک رہا ہے، اپنی نگاہ کو روک رہا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو روک رہا ہے کہ اس کی آنکھ نہ دیکھے جہاں جو ہے خدا ناراض ہوتا ہے، اس کا ہاتھ نہ اٹھے جہاں خدا ناراض ہوتا ہے، اس کی زبان نہ بولے وہ الفاظ جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کا قلب بھی پاک ہو۔
تو پھر یہ ایک کمال پہ پہنچ سکتا ہے. یہ خاص الخاص روزہ ہے. کیا بات ہے. اس میں ایک عنصر دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ نوکریوں پر جاتے ہیں, اپنے کام اپنے بزنس کو وہ دیکھتے ہیں, تو ایک جھوٹ کا عنصر, جیسے اگر تاجر حضرات کی ہم بات کریں تو ایک المیہ ہے سوسائٹی کا کہ رمضان المبارک میں بھی ریٹ کم نہیں ہوتے اور ایک سیزن کے طور پر اس کو مہنگے داموں میں چیزیں فروخت کرتے ہیں. ان کو کیا اپرچونٹی لگتی ہے تاجر کو. تو مطلب اس میں تو اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے مومنین کو, تمام مسلمانوں کو, کہ وہ عید بھی اچھی منا سکیں اور روزوں کے لیے اشیاء خوردنوش بھی کمپلیٹ لے سکیں. دیکھیں یہ ایک مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اشیاء خوردنوش اس ماہ مبارک میں سستی کر دی جائیں, ریٹ کم کر دیے جائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے مسلمان ممالک, بالخصوص پاکستان جو ہے, اس میں ریٹوں کو کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. مخلوق اس سے پریشان ہو جاتی ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیزن ہے, سیزن سے مراد یہ ہے کہ یعنی سال بھر کی کمائی ہم نے اسی ماہ مبارک میں کرنی ہے, کہ جو کہ سراسر غلط ہے. یہ تعلیمات نبوی کے خلاف ہے. یعنی جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں, مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائیں, جس سے مخلوق خدا راضی ہو, خوش ہو, ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے, ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے مریدین کو, جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کے فالوورز ہیں, وہ اس چیز کا ان کو درس دیں اور ان کو ہدایت جاری کریں کہ رمضان المبارک میں کم از کم, کیونکہ جتنا بڑا بھی کوئی تاجر کیوں نہ ہو, وہ کسی نہ کسی کی تو فالوشپ میں ہوتا ہے, وہ کسی کو تو فالو کرتا ہے. تو جب آپ تمام بڑے مجموعوں سے خطاب کرتے ہیں اور آپ جیسے اور کئی علماء خطاب کرتے ہیں, تو یہ جو ہم نے ٹاپک اٹھایا ہے کہ ان کو ہدایتیں جاری کی جائیں, ان کو بتایا جائے کہ یہ مہینہ تو مطلب سہولت دینے کا ہے. جی دیکھیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکتب فکر کا عالم, علماء, وہ مسلسل اپنے فالوورز کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے معتقدین کو, اور ان کو یہ درس دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں دیتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ تو درس دیتے ہیں, کیا ہمارے قلوب بھی اس درس کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کی باتوں کا بھی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے؟ ہمارے اندر چونکہ دیکھیں مجبوریاں ہیں, ایک کافی لمبا پہلو ہے. اگر انسان کے اندر رزق حلال ہے تو ایک عام بات, انسان کی بات بھی اثر انداز ہوتی ہے. ذمہ داری علماء کی ہے, وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں. جہاں تک عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں, تو غلطی وہاں سے ہو رہی ہے. ہاں, کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ان کو چاہیے کہ جہاں انسان کو ایمان اور عمل دونوں چیزیں جو ہیں اللہ ان کو حکم دیتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ آپ کو کوئی رہنما, پیشوا, نبی کے بعد جانشین نبی, اس کے بعد زمانے کے علماء جو بات کہیں تو ان کے اوپر عمل پیرا ہوں اور صحیح تعلیمات کو وہ فالو کریں. تو غلطی یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑی معذرت کے ساتھ رزق لقمہ حرام موجود ہے, جس کی وجہ سے صحیح باتوں کا, نصیحت زدہ باتوں کا مطلب اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک سے جانے سے پہلے ابھی ٹائم ہوا ہے ایک ہمارے اسپیشل پروگرام مارکیٹ راؤنڈ اپ کا, اسی جانب جاتے ہیں. اور ہماری یہ افطار ٹرانسمیشن پر رونق رمضان جاری ہے. آتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک, اور جب تک آپ مارکیٹ راؤنڈ اپ کی طرف چلیں.